تمہارے پاس خود بخود آ جائے گا۔ اب تمہیں میں آج کی مثال دوں۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء ویژنری ہیں۔ قبلہ آپ تو بھال جانتے ہیں، آیت اللہ سستانی جن کا میں مقلد ہوں، ان کا یہ فتویٰ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، اسلام میں چھپا تھا۔ اسلام میں چھپا تھا، آیا تھا اسلام پاس آیا تھا، وہ نہیں پرچہ آیا تھا، دیکھ لیجیے۔ آیت اللہ سستانی شیعوں کی اکثریت ان کی تقلید کرتی ہے، ان کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم اس وقت جو ماڈرن ایجوکیشن کے اسکولز ہیں وہاں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں تو وہاں ان کو ایجوکیشن تو ملتی ہے مگر ان کا دین بگڑنے لگتا ہے، اور اگر ہم دین بچاتے ہیں تو وہ جاہل رہ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ مولانا پاس وہ رسالہ موجود ہے، دیکھیے اس میں فتویٰ موجود ہوگا۔ تو ہمارے جو مرجع تقلید تھے انہوں نے یہ حکم دیا کہ دین بگڑ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں، اس لیے آپ ان اسکولوں میں بچوں کو نہ بھیجیں، مگر دنیاوی ایجوکیشن سے آپ کمیونٹی کو محروم نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے سپرویژن میں اپنے کالج خود بنائیں ماڈرن ایجوکیشن کے لیے، اور اس کے لیے سہم امام بھی آپ صرف کر سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اسی علماء کو اللہ نے یہ باب المدنۃ العلم کے درس سے وابستہ ہونے کی صفت ہے کہ ان میں ویژن پیدا ہو جاتا ہے، ان میں ویژن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ایرانی علماء کا علم ہے، آیت اللہ خامنئی۔ آپ نے دیکھا، میں 2 سال پہلے کینیڈا میں تھا، میں نے خود وہ رپورٹ دیکھی ہے، کسی انٹرنیشنل ایجنسی نے وہ رپورٹ سروے کر کے چھاپی تھی، کہ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ ایران میں اس وقت جتنا ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوا ہے دوسرے کسی ملک میں بشمول یورپ اینڈ امریکہ 10 جتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس سے 11 ٹائم زیادہ ہوا ہے، 11 فولڈ۔ دس از ناٹ اے جوک، جس پر تمام سینکشنز لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا جس کی دشمن ہو رہی ہے، وہاں پر 11 فولڈ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو جائے۔ میں نے خود یہ رپورٹ اپنی آنکھوں پڑھی ہے، انٹرنیٹ پر پڑھی ہوگی، آپ دیکھ لیں اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شیعہ علماء کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ویژن دیتا ہے، ان کو نور بصیرت دیتا ہے، وہ اپنی قوم کو پیچھے لے جانا نہیں چاہتے، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ صلوات پر محمد اب میں اپنے دیش کا ذکر کروں گا بھائی، ہندوستان کو آزاد ہوئے 65 سال ہو چکے ہیں، آج بھی بھائی آپ یہ یہاں کی ایجنسیز کو آپ میری یہ مجلس دے دیں تو یہ آفیشیل فگرز ہیں، میں کوئی اپنی گڑھ کے تھوڑی پیش کر رہا ہوں، یہ حکومت ہند کی طرف سے جو اسٹیٹسٹک جاری کی گئی ہے وہ ہے۔ یہ اس وقت ہندوستان میں بلو پاورٹی لائن لوگوں کی تعداد 40 کروڑ سے زیادہ ہے، آلموسٹ half of the population is living under this condition, poverty stricken, below poverty line۔ اور قبلہ ابھی شعبان کے مہینے میں دیکھیں، میں ایک بات بتا دوں، میں نے ایران کا نمک نہیں کھایا ہے، نہ میں نے 1 پیسہ ایران سے کبھی لیا ہے، نہ میرے ٹرسٹ میں لیا گیا ہے، وہ لیا ہی نہیں ہم نے۔ قبلہ ابھی شعبان کے مہینے میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، اس میں 13 سنی علماء تھے، 5 شیعہ علماء تھے، اس میں خیر میں بھی شامل تھا شیعوں کی صف میں۔ 13 سنی علماء تھے، بڑے بڑے سنی علماء ہر مسلک کے تھے۔ اب جب ہم دہلی سے ساتھ ساتھ چلے تو ہم چہروں پر رنگ کچھ خوشگوار نہیں ہے بلکہ ناگواری کا ہے، نہ ان میں کیا کیا ان کو بھرا گیا تھا، برین واش کیا گیا تھا۔ مگر جب وہاں سے وہ واپس آئے ہیں تو کیا ان کے امپریشنز تھے، آپ کی حیرت تھی، ان کا کہ یہاں پر اور باتیں تو سب ہیں، لیکن بھائی صحیح بات ہے، آپ دہلی، لکھنؤ، کلکتہ، ممبئی کہیں پر بھی کار پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہوں، کسی چوراہے پر ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی روکی اور کھڑکی پر ناک کرتے ہوئے آواز، کھٹ 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 کھٹ۔ پاکستان میں 1 انگلی چلتی ہے، وہاں بھی ہے کھٹ 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 کھٹ۔ یہ 65 برس کے بعد بھی عالم ہے، ہندو بھکاری، مسلمان بھکاری، گاڑیوں کو گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پاکستان ہندوستان دونوں جگہ۔ ان کا ہم کو سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ کہ ہم آدھا ملک ہم نے دیکھا اور ہم کو ایک فقیر نہیں دکھائی دیا۔ یہ صحیح بات ہے۔ میں جب شاہ ایران کے دورے میں زمانے میں جاتا تھا، قبلہ بس سے جاتا، میرا خود پیسے نہیں تھے تو بس سے میں جاتا تھا تہران سے مشہد، راستے میں جہاں بس رکتی تھی وہاں زمین پر پیر رکھنا مصیبت ہو جاتا تھا، اتنے بھکاری گھیر لیتے تھے کہ آپ زمین پر پیر نہیں رکھ سکتے تھے،
اور اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سنی شیعہ کوئی بھی جب ایران جائے تو اپنے ساتھ ایک آئی گلاس لیتا ہوا جائے، بڑا آتش شیشہ، اس کو لگا کے آپ دیکھیے کہ آپ کوئی فقیر دکھائی دیتا ہے، کوئی بے گھر دکھائی دیتا ہے؟ آپ قدر کیجئے، دنیا کے کسی اسلامی ملک سے غربت ختم نہیں ہوئی بشمول سعودی عرب، وہاں بھی بیگرس موجود ہیں۔ حج کے لیے آپ جاتے ہیں، کتنے بیگرس آتے ہیں، اور وہاں تو بڑی سختی ہیں، دیہاتوں میں جا کے دیکھیے کتنی غربت ہے۔ پھر ایران میں یہ غربت کیسے ختم ہو گئی؟ ایران میں یہ غربت اس لیے ختم ہو گئی کہ اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ساری عیاشی کرتا رہے گا تو پبلک غریب رہے گی، وہ خود فقیر ہو جائے گا تو پبلک امیر ہو جائے گی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو اس ڈیلی کل ہم کو حیرت ہو گئی، یہاں ایک بھکاری ہم کو نہیں دکھائی دیتا ہے، ایک بھکاری ہم کو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے، کاریں اپنی ان کی بن رہی ہیں، میٹرو میں جو کوچز لگے ہیں وہ سب ایران کے بنے میں، جا کے دیکھ لیجیے، ساخت ایران، ساخت ایران، ساخت ایران، میڈ ان ایران، میڈ ان ایران، میڈ ان ایران۔ یہ اتنے سینکشنز کے بعد تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جہاں علم ہوگا، علم کی صفت یہ ہوتی ہے کہ علم کا سر ہمیشہ اٹھا رہتا ہے، جھکتا نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر کو نہیں جھکا سکتی۔ اسی لیے آج سپر پاورز کے سامنے ایران سر اٹھائے کھڑا ہوا ہے۔ صلوات بر محمد و اچھا، مجھے تو آپ کو بات حقیقت جو ہے وہ سمجھانا ہے، چاہے وہ دشمن صحیح، اس لیے کہ اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ خذوا الحکمہ ولو من فم مشرک، اگر مشرک سے بھی تم کو کوئی وزڈم کی بات مل رہی ہے تو اس کو لے لو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہولوکاسٹ کی داستان میں کتنی ایگزیجریشن ہے، کیا ہے، بہرحال جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہودی یورپ سے نکالے گئے، مارے گئے۔ اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ سب یہاں سے بھاگ کے پہنچے امریکہ میں۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ڈنمارک میں اگر کارٹون بنتا ہے، پاکستان کے مسلمان ایموشنل ہو جاتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ڈونٹ بیکم ایموشنل اینی ٹائم۔ دیکھیے، جو آدمی مار کاٹ کے نکالا گیا ہو اور وہ کہیں پناہ لینے گیا ہو، وہ سینٹیمنٹل ہوگا۔ کسی کا بچہ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، جائیداد تباہ ہو گئی، مصیبت وہاں گیا۔ مگر اس کے بعد دیکھیے جو بات جس میں اچھی ہے وہ بیان کی جائے گی۔ جیوز جب امریکہ پہنچے تو جس بیچ پر گئے، جس ہوٹل میں گئے، جس کلب میں انہوں نے جانا چاہا، وہاں لکھا ہوا تھا ڈاگس اینڈ جیوز آر ناٹ الاؤڈ۔ یہ میں نے پڑھا ہے خود، ڈاگس اینڈ جیوز آر ناٹ الاؤڈ۔ اتنا ہیومریشن، مگر وہ سینٹیمنٹل نہیں ہوئے۔ ان کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے اپنی نسل کی تربیت یوں کی کہ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، کبھی کوئی پروٹیسٹ نہ کرو، کبھی نعرے نہ لگاؤ، کبھی سلوگن نہیں۔ دو چیزوں کو پکڑ لو، ایک بزنس کو پکڑ لو، ایک علم کو پکڑ لو۔ اس ویژن کا نتیجہ کیا تھا کہ امریکہ میں یہودی گئے تھے پناہ لینے کے لیے، پروٹیکشن لینے کے لیے۔ آج پورا امریکہ ان کے پروٹیکشن میں ہے۔ غلام بن کر گئے تھے، آج امریکہ ان کا غلام ہو گیا۔ یہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، ہے نا؟ سارا میڈیا کیپچرڈ بائی جیوز، بینکس کیپچرڈ بائی جیوز، یونیورسٹیز کیپچرڈ بائی جیوز، اسکولز کیپچرڈ بائی جیوز۔ دیکھیے اب ویژن کی بات ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا ضرور۔ مجھ سے میرے امریکہ میں ایک دوست نے بیان کیا کہ آج میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ ہوشیار ہو جائیے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ سبق ہے، یہ لیکچر ہے، یہ پورشن لیکچر ہے، یہ مجلس نہیں ہے۔ یہ پورشن لیکچر ہے، یہ مجلس نہیں۔ دیکھیے ان کا، میں ایک جیوش اسکول میں گیا، وہاں کے پرنسپل کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بچہ کرسچن آیا ایڈمیشن کے لیے، اس نے پوچھا کتنے پرسنٹ مارکس ہیں تمہارے؟ اس نے مارک شیٹ کے سامنے 60% مارکس تھے۔ اس نے اس کو ایڈمیشن دے دیا، اس نے اس کو 60% بچے کو ایڈمیشن دے دیا۔ یہ ویژن رکھنے والی بات ہے۔ کہاں بیٹھا تھا، تھوڑی دیر میرے سامنے ایک جیو بچہ آیا، اس کے 80% مارکس تھے، اس کو ایڈمیشن نہیں دیا۔ آپ بھی بتائیے کہ اپنے کالج میں اگر میں یہ کروں کہ ایک ہندو بچہ ہے 60% مارکس لے کے اس کو میں دے دوں، اور شیعہ بچہ 80% مارکس لے کر آئے اسے میں ایڈمیشن نہ دوں، میرا لکھنؤ میں رہنا مشکل ہو جائے گا، مصیبت آ جائے گی۔ کیوں؟ قوم جذباتی ہے، ویژن نہیں ہے۔ اب ان کو حیرت ہوئی،
جب وہ بچہ چلا گیا کہنے میں نے پوچھا اس سے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے یہ ویژن کی بات ہے. یہ آپ نے کیا کیا کہ غیر بچہ ہے آپ نے اس کو 60% پر ایڈمیشن دے دیا, آپ کے اپنی کمیونٹی کا بچہ ہے آپ نے اس کو 80% پر ریجیکٹ کر دیا. کہا وہ تو کرسچن ہے اس کے لیے 60% بھی بہت ہے. یہ ویژن کی بات ہے. اور جیو بچہ 80% مارکس لے کر آئے, اسے ٹھوکنے کھانے دو تاکہ اس کو سبق ملے. اب آئندہ کسی ایگزام میں اس بچے کے جیو بچے کے 80% مارکس نہیں آئے ہوں گے, وہ گیا ہوگا 90 اور 90 کے اوپر, کہ 80% میں تو اس کو اپنے اسکول میں داخلہ نہیں ملا, دوسری جگہ کہاں سے داخلہ ملے گا؟ صلوات پر محمد وعلی. سمجھداروں کے فیصلے ناسمجھوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. یہ اور پرابلم ہے, وہ پرابلم بن جاتے ہیں. ہم خلوص سے ایک کام کر رہے ہیں مگر ان کی سمجھ کے باہر ہے, وہ اپنی سمجھ کو فائنل سمجھتے ہیں. اچھا, اب ان کے یہاں بھی اسرائیل میں جو جوش چیف پریسٹ تھا, اسرائیل میں نے پڑھا ہے, اسرائیل کے بننے کے بعد بہت سے دولت مند جیوز اس پریسٹ کے پاس آئے کہ یہوہ نے ہمارے لیے یہ بلیسنگ دی ہے کہ ہم کو ہماری موعودہ زمین دوبارہ مل گئی ہے. وہ کہاں تک صحیح غلط اس کے بحث نہیں ہے, اس لیے ہم اللہ کا یہوہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے پریسٹ تھا, جوش برین کا کیسے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ کہا مسلمانوں کی مسجدیں ہیں بڑی شاندار, عیسائیوں کے چرچز ہیں بہت عالیشان, ہندوؤں کے مندر ہیں بہت عالیشان, مگر جتنا پیسہ ہمارے پاس ہے اتنا نہ کرسچنس کے پاس ہے, نہ مسلمانوں کے پاس ہے, نہ جیوز کے پاس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سیناگوگ بنے کہ نہ کوئی ایسا چرچ ہو, نہ کوئی ایسی مسجد ہو, اور نہ کوئی ایسا مندر ہو. سوچئے, میں کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں, آپ کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ سوچئے. جوش لوگوں نے اپنے پریسٹ سے کہا کہ ایسا سیناگوگ بنائیے کہ نہ ایسا چرچ عیسائیوں کے پاس ہو, نہ ایسا مندر ہندوؤں کے پاس ہو, نہ ایسی مسجد مسلمانوں کے پاس ہو. He was a Jew, but was a genius. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہارا چرچ ہیرے کا بھی بنا دیں, ڈائمنڈ کا, سالڈ ڈائمنڈ کا, تو یہوہ کی نظروں میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہوہ کی نظروں میں تو اس کی کوئی حیثیت, تمہاری نظر میں ہیرا بہت قیمتی ہے, اب وہ پڑھنے والی بات نہیں ہے. حالانکہ آپ تشریف فرمائیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ماشاءاللہ اچھی نظر ہے, کہ اس ہماری جو گیلیکسی ہے, نیکسٹ جو گیلیکسی ہے, میں تھوڑا سا ایسٹرونومی میں دلچسپی رکھتا ہوں, تو ابھی آیا ہے ریسرچ ہو کے کہ اس گیلیکسی میں ایک سیارہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, جس کا سائز ہماری زمین کے برابر ہے, تھوڑا سا چھوٹا ہے, تھوڑا سا چھوٹا ہے. وہ پلینٹ کا ہے کہ بنا ہوا ہے؟ سالڈ ڈائمنڈ کا. پورا پلینٹ سالڈ ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے. غور کیا آپ نے؟ تو جس نے پوری دنیا ایک ڈائمنڈ کی بنا دی ہو, اس کی نظروں میں اگر آپ ایک محل بھی ہیرے کا بنا دیں گے, اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی. تو کہا یہ تو آپ ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا تمہارے یہوہ کو سیناگوگ بنانے سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا جیوز کو بنا دینے سے خوشی ہوگی. اس کمیونٹی کو بنا دینے سے جتنا اس کو خوشی ہوگی, اتنا اس کو بلڈنگ کے بنا دینے سے خوشی نہیں ہوگی. یہ جتنے اربوں ڈالرز لاؤ یہ سب مجھے دے دو, میں اس کو اپنی کمیونٹی کی ایجوکیشن پر صرف کروں گا. دیکھا آپ نے, ایک آدمی کا فیصلہ تھا, ذہانت پر مبنی, بصیرت پر مبنی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بولا میں 30 سال امریکہ گیا ہوں, 3 یونیورسٹیز کو چھوڑ کر باقی جتنی یونیورسٹیز ہیں اس سب میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا ہیڈ جو ہے وہ جیو بنا بیٹھا ہے. 3 کو چھوڑ کے, 3 یونیورسٹی کے علاوہ باقی جتنی یونیورسٹی سینکڑوں, سب جگہ اسلامک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کون ہے؟ جیوز. اب وہ کیا اسلام پڑھا رہے ہوں گے وہ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے. تو یونیورسٹیز پر ان کا قبضہ, پیرس پر ان کا قبضہ, الیکٹرانک میڈیا پر ان کا قبضہ, بینکنگ پر ان کا قبضہ, امریکن کانگریس ان کے قبضے میں, وہاں لابینگ ہوتی ہے. یہ لابینگ انسان فروشی کا بہت شریفانہ نام ہے. تو نام شریفانہ ہونے سے اس کا اثر تھوڑی بدلتا ہے. تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اسرائیل میں حکومت کر رہے ہیں امریکہ پر. تو مولا نے کیا غلط کہا تھا کہ جس کے پاس نالج آ جائے گی اس کے پاس سب چلائے گا. صلوات بر محمد وآلہ محمد.